السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم آخری اس کے 2 اشعار باقی ہیں، انشاءاللہ اس کو کریں گے ہم۔ ٹوٹل یہ 3 اشعار ہیں، لیکن یہ جو آخری شعر ہوتا ہے یہ پیپر میں نہیں آتا، مقطع ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو پیپر کے حوالے سے صرف یہ 2 اشعار ہی حل کریں گے۔ کہتا ہے جی، چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، ورنہ دل برے ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے۔ کہتا ہے چارہ گری کا مطلب ہوتا ہے علاج کرنا، ٹھیک ہے۔ بیماری دل کی بیماری کا علاج کرنا، رسم شہر حسن نہیں، یعنی عاشقوں کے شہر کی یہ رسم نہیں ہے کہ جب وہاں پر کسی کو زخم لگ جاتا ہے نا، اس دنیا میں، عشق کی دنیا میں جب کسی کو زخم لگ جاتا ہے نا تو اس کا علاج نہیں کیا جاتا وہاں کہ یہ رسم ہی نہیں ہے کہ اس کا علاج کیا جائے، بلکہ اس کو اور تڑپایا جاتا ہے، اس کو اور زیادہ سے زیادہ تڑپایا جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، محبوبوں کے شہر کی رسم یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو دکھ لگ جائے، کسی کو کوئی بیماری لگ جائے، کسی کو کوئی چوٹ لگ جائے تو اس کی چارہ گری کی جائے، ورنہ دل برے ناداں بھی اس درد کا چارہ جانے ہے۔ وگرنہ تو میرا جو نادان دلبر ہے نا وہ بھی جانتا ہے کہ جو مجھے بیماری ہے اس کا علاج کیا ہے، اسے پتہ ہے کہ ایک لفظ میں پیار محبت سے اس کے ساتھ بول دوں نا تو اس کے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے۔ لیکن محبوب جو ہے وہ فطری طور پر تھوڑے نخرے کرتا ہے، اور اس لیے پھر وہ اس کے زخموں کا علاج بالکل بھی نہیں کرتا، چونکہ اس کے نخرے اٹھانے والا کوئی ہوتا ہے تو پھر وہ نخرے کرتا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ نزاکت نازنینوں کو سکھانے سے نہیں آتی، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر شاعر کیا کہہ رہے ہیں، مفہوم اس کا لکھ رہے ہیں کہ دل کے مرض کی دوا کرنا عشق کی دنیا کا رواج نہیں ہوتا، ورنہ میرا نادان محبوب بھی اس درد کا علاج تو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میرا محبوب علاج کر سکتا ہے میرے درد کا، لیکن وہ بھی مجبور ہے کہ اس شہر کے اندر، اس محبوبوں کے شہر کے اندر، عشق کی دنیا کے اندر جب کوئی بیمار ہوتا ہے، یعنی عشق کا بیمار ہوتا ہے، اس بیماری سے مراد بخار ہونا نہیں ہے، عشق کا کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو اس کا وہاں پر علاج نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو مزید اور آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے، کیونکہ عاشق جو ہوتا ہے، محبوب جو ہوتا ہے وہ ہر وقت اپنے محبوب سے، محب سے آزمائشیں لیتا رہتا ہے، ہر وقت اس کو آزماتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو کسی شاعر نے کہا نا کہ عشق ایک بھاری پتھر ہے، کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے۔ عشق کرنا کو سوکھا نہیں ہے، آسان نہیں ہے عشق کرنا۔ کہتے ہیں دل کی امید ہو چکی پوری، اب کوئی چارہ گر نہیں آتا۔ تو یہ سارے اشعار آپ نوٹ فرما لیں، یہ اس کی تشریح کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ ہیں بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کے اندر یہی بات بیان کرنی ہے کہ محبوب ہمیشہ اپنے محب کو، اپنے عاشق کو آزماتا رہتا ہے، اور جب ایک آزمائش سے وہ پورا اترتا ہے اس کو دوسری آزمائش میں ڈال دیتا ہے، پھر وہ اس میں پورا ہوتا ہے پھر اس کو تیسری میں ڈال دیتا ہے، وہ ہمیشہ اس سے آزمائشیں لیتا ہی رہتا ہے۔ اور جو عاشق اپنے محبوب کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش میں پورا اترتا ہے، ٹھیک ہے، وہی پھر ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ چلے جی، سیکنڈ لاسٹ شعر ہے جی، آخری چونکہ مقطع ہے تو اس کا ہم نہیں پڑھیں گے۔ کہتا ہے جی، مہر و وفا، وہ پھر ایک مطلب طنز کر رہا ہے اپنے محبوب کے اوپر، شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کے اوپر طنز کر رہا ہے کہ مہر و وفا لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، اور تو سب کچھ طنز و کنایا رمز و اشارہ جانے ہیں، ٹھیک ہے۔ مہر و وفا، مہر کا مطلب ہوتا ہے محبت، وفا میں نے وفا، لطف و عنایت کا مطلب مہربانی کرنا ہوتا ہے۔ کہتا ہے میرا محبوب جو ہے نا وہ بڑا سخت ہے، کہتا ہے مہر و وفا لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، کہ جو میرا محبوب ہے اس کو کوئی پتہ نہیں محبت کیا ہوتی ہے، وفا کیا ہوتی ہے، کسی پر مہربانی کرنا کیا ہوتا ہے، کسی پر عنایتیں کرنا کیا ہوتا ہے، اسے یہ کچھ بھی نہیں پتہ، اور تو سب کچھ طنز و کنایا رمز و اشارہ جانے ہیں۔ اس کے علاوہ طنز کرنا
اور دکھ دینا، تکلیفیں دینا، باتیں سنانا، یہ تو اس کو سارا آتا ہے. اس کا صرف محبت کا جواب محبت میں دینا ہی نہیں آتا، بس اس کا یہ. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر طنز و کنایا، رمز و اشارہ، طنز اور کنایا دونوں کا یہی ہے کہ اشاروں کے نام میں بات کرنا، طنز کرنا کسی کے اوپر. آپ کو سب کو پتہ ہے کہ طنز کرنا کیا ہوتا ہے. اور رمز و اشارہ، رمز کا مطلب بھی کنایا، یعنی رمز کا مطلب بھی اشارہ کرنا ہی ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان سارے لفظوں کا مطلب بیان کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. طنز کا مطلب ہوتا ہے یعنی دبے الفاظ میں کسی کی خامی بیان کرنا. کنایا کا مطلب ہوتا ہے کہ اشارے میں بات چھپا کر کرنا، اور ہنس کر کسی کی سچائی بیان کر دینا. یہ سارے الفاظ کے معنی ہیں، لیکن آپ نے صرف آسان لفظوں میں اس کا مفہوم کیا لکھنا ہے، وہ مفہوم آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ مہر و وفا، لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، اور تو سب کچھ طنز و کنایا، رمز و اشارہ جانے ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ محبوب کو محبت، وفاداری، لطف و عنایت کا کچھ علم نہیں ہے، وہ تو صرف طنز کرنا ہی جانتا ہے. ٹھیک ہے، الگ اس کو سب پتہ ہے لیکن پھر بھی وہ صرف طنز ہی کرے گا. وہ کسی شاعر نے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ میں ٹوٹ جاؤں گا اس کے بعد، پھر بھی وہ مجھ کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر کہتا ہے کہ سب کچھ جان کر بھی اس نے نہ دلاسا دیا، سب کچھ جان کر بھی اس نے نہ دلاسا دیا، ہم نے درد بھی کہے اور دوا بھی مانگی. ہم نے دوا بھی مانگی، درد بھی کہے، لیکن اس نے ہمیں دلاسا نہیں دیا. تو لیکن محبوب جو محب ہوتا ہے سچا، وہ آخر تک کیا کہتا ہے کہ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. تو سچا عاشق وہی ہوتا ہے جو ہر وقت اور ہر حوالے سے محبوب کی طرف سے آنے والی ہر قسم کی جو آزمائشیں ہوتی ہیں ان یعنی اس پر پورا اترنے کی ہمہ وقت کوشش کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم اس کے ایم سی کیوز کر رہے ہیں، تو وہ تمام بچے نشان لگا لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. کہتے پہلے جی، عاشق سا تو کوئی اور نہ ہوگا دنیا میں. ٹھیک ہے. سادہ، پہلے کا کیا ہے؟ سادہ. جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، آگے کیا ہے؟ باغ تو سارا جانے. دوسرے کا کیا ہے؟ جیم. پھر ہے جی، رسم شہر حسن نہیں، چارہ گری کرنا. ٹھیک ہے. یہ رسم شہر حسن نہیں ہے. پتا بوٹا گل اور باغ کے الفاظ علم بیان کی روح سے کیا ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مراعات النظیر. مراعات النظیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ جو ایک ہی ایٹماسفیئر کی چیزوں کو بیان کر رہے ہوں، مطلب ایک ہی جگہ کی، یعنی ایسے بہت سارے نام جو ایک جگہ کے لیے ہی استعمال کیے جاتے ہیں. مطلب ایک جگہ پر جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، ایسی چیزیں جن کا تعلق ایک ہی جگہ سے ہو، اس کو مراعات النظیر کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک باغ ہوتا ہے نا، باغ، تو اس میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے. پتا، اس کا تعلق بھی باغ کے ساتھ ہے. بوٹا، اس کا تعلق بھی باغ کے ساتھ ہے. گل، اس کا تعلق بھی باغ کے ساتھ ہے. اور باغ ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے تمام الفاظ جو کسی ایک ہی چیز سے تعلق رکھتے ہوں، ایسے الفاظ اگر کسی جگہ پر استعمال کیے جائیں تو اس کو مراعات النظیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے لائبریری ہے نا، تو آپ کیا کہیں گے؟ کتاب، قلم، پیج، فوٹو کاپی مشین، اسکینر وغیرہ وغیرہ. اب یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کا تعلق ایک ہی جگہ کے ساتھ ہے. قلم، دوات، پرچہ، رسالہ، اخبار، کتاب، تفاسیر وغیرہ وغیرہ. اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک ہی چیز سے تعلق رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے اس کو مراعات النظیر کہتے ہیں. تلخی کش سے مراد کیا ہے؟ تلخی کو برداشت کرنے والا، یہ والا دال والا صحیح ہوگا. تلخی کو برداشت کرنے والا. چلیں جی، بس یہی ہے ایم سی کیوز ہیں اس کے ہیں بس. ٹھیک ہے جی. تو نیکسٹ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.